بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ محترم ناظرین اکرام، آج ذکر کرتے ہیں 22ویں سلطان کا، سلطنت عثمانیہ کے 22ویں سلطان کا۔ میں نے یہ سلسلہ آپ کی فرمائش پر شروع کیا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سراہا۔ میں نے عثمان سے لے کے تو اب 22ویں سلطان تک پہنچ چکا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اگلے سلطانوں کا بھی اگلے ایپیسوڈز میں ذکر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے یہ آج جو 22واں سلطان ہے، آج اس کا ذکر کرتے ہیں سلطان مصطفیٰ ثانی۔ سلطان مصطفیٰ ثانی سلطان احمد ثانی کی وفات کے بعد 22واں سلطان بنا۔ یہ فروری 1664 کو پیدا ہوا اور یہ بیٹا تھا سلطان محمد رابع کا، جو کہ 1695 کو تخت نشین ہوا۔ اس وقت کئی ممالک کے ساتھ جنگ جاری تھی، مثلا آسٹریا اس وقت طاقتور ترین ممالک میں شمار تھا، پولینڈ، روس، وینس، ان لوگوں کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ ان سب سے زیادہ طاقتور جو تھا وہ آسٹریا تھا، لہذا سلطان نے 1695 میں یہاں پر اپنی قیادت میں یہاں پر بہت سے علاقے فتح کیے، پھر واپس آ گیا۔ جو اس کا وقار کھو گیا تھا دوبارہ اس کو بحال کرتے ہوئے کئی علاقے، کئی قلعے فتح کرنے کے بعد یہ واپس آ گیا اور استنبول، قسطنطنیہ میں آ کر کئی قانونی اصلاحات، قانون نافذ کیے اور اصلاحات کی۔ اس کے بعد پھر یہ 1695 کو آسٹریا گیا، پھر جو علاقے باقی رہ گئے تھے ان کو فتح کیا، پھر وہاں پر جا کر اس نے کئی اور علاقے بھی ساتھ ساتھ فتح کیے۔ 1695 میں 96 میں جو علاقے رہ گئے تھے ان کو فتح کیا، مثلا ہنگری میں ان کی حکومت تھی مگر وہ کمزور تھی، اس کو مزید مضبوط کیا۔ پھر اس کو مضبوط کرتے کرتے جب کہ اضاف روس کے ساتھ ان کی ایک جنگ ہوئی، وہاں پر بھی انہوں نے فتح سمیٹی اور روس کو پسپا کر دیا۔ زناٹا کی جو جنگ تھی اس میں سلطان کے کوئی 26,000 فوجی، صدر اعظم، وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، یہ کئی مارے گئے۔ 26,000 اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ کوئی 10,000 کے قریب سمندر پار کرتے ہوئے اس میں ڈوب کر مر گئے۔ اس جنگ کے بعد یورپ کے حوصلے بلند ہو گئے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کچھ کمزور ہوگی اس وقت پر۔ پھر جب سلطان مصطفیٰ ثانی نے پھر دوبارہ کوپریلی خاندان کی طرف دیکھا، جو کہ بہادر جنگجو اور کے وفادار تھے ان کے سلطانوں کے اور سلطنت عثمانیہ کے، سلطان حسین کوپریلی کو نیا وزیر اعظم بنا دیا۔ مگر اس وقت یورپ کے ساتھ بہت ساری جنگیں تھیں۔ ایک معاہدہ کر لیا حسین کوپریلی نے کہ کئی ممالک جو یورپ کے تھے ان کے ساتھ تو 25 سال کا معاہدہ کر لیا، جبکہ روس کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ کر لیا۔ یوں حسین کوپریلی واپس آ گیا اور یہاں پر جو شورش برپا تھی اس کے ساتھ کے ممالک ایران اور دیگر، ان کو کچلنا شروع کیا اور فتوحات سمیٹی۔ مگر اس معاہدے کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی اور اس نے ایک وقت تھا کہ سلطنت عثمانیہ نے یورپ میں ایک کانفرنس میں بھی شرکت کی کہ جس میں یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہا جائے اس طرح کہ، لیکن بنیادی طور پر جو مسلمان علاقے تھے وہ یورپ کے حصے میں چلے گئے، جس پر ان کی جو یہاں کی رایا تھی وہ اور فوج سخت ناراض تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے یوں کان بھرنے سلطان کے شروع کر دیے کہ حسین کوپریلی نے یہ معاہدہ غلط کیا۔ یوں 1702 میں اس کو برخاست کر دیا اور اس کے بعد کوئی چند ماہ بعد ہی پھر وہ اس دنیا فانی سے حسین کوپریلی رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بہت سے سلطان آئے، مثلا ذکر کر لیں کہ رامی بادشاہ، یا پھر ایک اور تھا کہ دال دمیان، اس کے علاوہ اور بھی بڑے سارے لوگ آئے مگر وہ فتح نہ سمیٹ سکے جو کہ کوپریلی خاندان ان کے لیے وفاداری کے طور پر
یہ ابھرتا رہا۔ پھر محترم ناظرین اکرام، کیونکہ یہ معاہدہ تھا، پھر کچھ لوگوں نے وہاں پر مقامی طور پر باغی ہو گئے اور سلطان کے خلاف بھی ایک سازش تیار کری اور ان کو معزول کرنا چاہا۔ پھر مفتی اعظم اور دیگر لوگوں کو، صدر اعظم، ان لوگوں کو معزول کرنے کی انہوں نے درخواست کی۔ تو درخواست کیا کہ بلکہ وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سلطان کو بھی معزول کر دیا۔ 1703 یہ 15 اگست 1703 کو سلطان کو معزول کر دیا اور سلطان نے تخت چھوڑ دیا۔ پھر اس کا بھائی احمد اگلا تخت نشین ہوا۔ اس صدمے یا اس بات پر وہ بہت رنجیدہ ہوا کہ میری رایا، میری فوج، میرے لوگ ہی میرے مخالف ہو گئے۔ اس پر 29 دسمبر 1703 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، کوئی 39 سال ان کی عمر تھی، اس کو استنبول میں اپنے والد محمد رابع کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین اکرام، پھر ذکر کریں گے کسی دن اگلے سلطان احمد کا کہ وہ کیسا سلطان تھا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ شارٹ سٹوری پسند آئی ہو تو یقیناً اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو، نئے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔